خان عبدالصمد خان سے میرا رابطہ اچانک بھی تھا اور عجیب۔ آج سے 4-5 برس پہلے کسی صاحب نے مجھے فیصل آباد سے فون کیا۔ ان کا کہنا تھا ہمارے بابا جی آپ کے بہت بڑے فین ہیں، ہم انہیں آپ کا کالم پڑھ کر سناتے تو وہ بڑی دیر تک سر ہلاتے رہتے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے بابا جی کون ہیں؟ انہوں نے بڑی عقیدت سے جواب دیا، فیصل آباد جھنگ روڈ پر صوفی برکت صاحب کا ڈیرا ہے، خان صاحب ان کے ڈیرے پر ہوتے ہیں، ان کی عمر 90 سال سے زائد ہے، وہ مشرقی پنجاب کے کسی ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بچپن میں روحانیت کی طرف مائل ہو گئے اور گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ پر نکالا۔ طبیعت میں مجذوبیت ہے، لیکن جب نارمل ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت گفتگو۔ مجھے ان کی گفتگو میں ذرا سی دلچسپی محسوس ہوئی، لیکن میں بابا جی سے زیادہ متاثر نہ ہو سکا۔ چند دنوں بعد ان کا دوبارہ فون آیا۔ اس بار انہوں نے فرمایا ہم نے آپ کی کتاب خرید لی ہے، جس دن آپ کا کالم نہیں آتا ہم اس دن آپ کی کتاب میں سے کوئی کالم نکال کر بابا جی کو سناتے۔ وہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا اور چند دن بعد ان کا ایک اور فون آیا اور انہوں نے چھوٹتے ہی فرمایا لیجئے بابا جی سے بات کیجئے۔ یوں میں نے پہلی بار خان عبدالصمد خان صاحب کی آواز سنی۔ خان صاحب کی آواز میں عاجزی اور نرمی تھی۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب ہوئے اور میری تحریر کی تعریف کی۔ گفتگو کے دوران کہیں کہیں ان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا، اس میں جلال آ جاتا اور بات بے ربط۔ میں خاموشی اور ادب سے ان کی بات سنتا رہا، پھر اچانک فون بند۔ ہفتے بعد ان کا ایک اور فون آیا۔ اس فون میں وہ بار بار ایک فکرہ دہراتے، مہلت کم ہے۔ اس دن ان کی گفتگو میں رگ تقریباً ختم تھا۔ میں بڑے غور سے ان کی بات سنتا رہا، لیکن سچی بات ان کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑی۔ وہ میری کشمکش بھانپ گئی، لہٰذا انہوں نے فون اپنے ترجمان کو۔ وہ صاحب بڑی عاجزی سے بولے بابا جی فرما رہے ہیں ان کے پاس مہلت کم ہے، لہٰذا آپ انہیں آ کر مل جائیں۔ میں نے سوچنے کے لیے چند دن مانگے اور فون بند۔ مجھے اس سلسلے کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے مجذوبیت اور پر اسراریت دونوں نہ پسند۔ میرا خیال ہے آج کے انسان کو فکر چاہیے، اسے تعویذ اور پھونکے نہیں چاہیے۔ چنانچہ جو شخص بول نہیں سکتا، جو گفتگو سے انسپائر نہیں کرتا، میں اس کے قریب بھی نہیں کرتا۔ یہی معاملہ پر اسراریت کا۔ جو شخص مجھے اپنا نام، کام اور پتہ نہ بتائے، جو خط کے آخر میں آپ کا ایک قاری یا مہربانی فرما کر میرا نام خفیہ رکھا جائے لکھ دے، مجھے اس پر تیش آ جائے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے میری بےعزتی یا توہین کی۔ مجھے خان صاحب بھی ایک پر اسرار اور مجذوب قسم کی شخصیت ہے، لہٰذا میں نے معذرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں سرگودا میں میرے عزیزوں کے ہاں کسی کی فوتگی ہو، مجھے وہاں جانا پڑ گیا۔ وہاں لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے دوران ایک صاحب ملے۔ یہ صاحب فیصل آباد سے آئے اور ان کا گاؤں صوفی برکت کے مزار کے قریب۔ میں نے خان صاحب کا ذکر کیا تو وہ صاحب ان کے عقیدت مند نکلے۔ انہوں نے بتایا خان صاحب ایک محیر العقول شخص ہے، وہ سارا دن سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھ کی پتلی میں اللہ لکھا اور اللہ تعالیٰ
ان کی سفارش رد نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سچی بات ہے، ان صاحب نے خان صاحب کا ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ میرے دل میں خان صاحب سے ملاقات کا شوق۔ لہٰذا میں اگلے دن ان کے ساتھ فیصل آباد۔ وہ مجھے صوفی برکت کے مزار کے پیچھے کھیت تھے اور کھیتوں کے عین درمیان ایک کچا کوٹھا بنا۔ ہم کوٹھے کی طرف چل پڑے۔ کوٹھے کے صحن میں کھجور کی صف پر ایک ضعیف بزرگ تھے۔ ان کے گرد چند نوجوان ادب سے بیٹھے۔ میں قریب پہنچا تو بزرگ نے نوجوانوں کو اشارہ کیا۔ نوجوانوں نے بابا جی کو سہا۔ وہ بڑی مشکل اور تکلیف سے سیدھے کھڑے ہوئے۔ میں آگے بڑھا۔ انہوں نے دونوں بازو پکڑے اور میرے ساتھ بغل کیا۔ ان کے لمس میں ایک ٹھنڈ اور خوشبو۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور میرے ساتھ گفتگو کر۔ ان کی باتوں میں ربط نہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے بڑی یکسوئی درکار۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، جنگ ہو، سب منافق مر جائیں، نئے لوگ آئیں، وہ کوٹ پتلون میں نماز پڑھائیں گے اور اللہ کے دین کو۔ وہ کہہ رہے تھے، اللہ کافر کو برداشت نہیں کرے۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ لوگ قرآن کو آدھا کریں، یہ اپنے مطلب کی آیاتیں پڑھیں گے اور باقی کو چھپا دیں۔ یہ کوٹ پتلون پہن کر حج کریں اور رمضان میں شراب پئیں، یہ نمازوں پر پابندی لگائیں اور گاڑیوں کا مذاق اڑائیں، یہ عورتوں کو باہر نکالیں گے اور مردوں کو گھروں میں نکالیں، یہ دشمنوں کو کھلا چھوڑ دیں اور دوستوں کو پکڑیں، اور یہ عریانی اور بے ایمانی کو قانون دیں۔ اس کے بعد وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے ملے جلے شعر پڑھتے اور ان کی آنکھوں میں وہ رومال سے آنکھیں پوچھتے اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے، تم مجھے اچھے لگتے، تم منافق نہیں۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور لہک لہک کر بولتے، میرے مالک، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں۔ میرے صاحب، میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، تو اسے اچھا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ اسے اچھا۔ وہ بولتے جاتے، روتے جاتے اور رو رو کر ہنستے جاتے اور میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھتا۔ وہ میرا بازو چھوڑتے اور اس کے بعد دوبارہ بے ربط گفتگو شروع۔ میں خان صاحب کے ساتھ شام تک رہا۔ اس دوران انہوں نے میرا سر پکڑ کر اپنے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ مجھے ان کے سر میں ہلکا سا کرنٹ محسوس ہوا اور میں چند لمحوں کے لیے مدہوش سا ہوا، لیکن میں نے اسے ماحول کا اثر سمجھا اور فراموش کر دیا۔ انہوں نے اپنی انگلی سے میرے ماتھے پر کلمہ لکھا اور خربوزہ کاٹ کر میرے سامنے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں سارا کھا گیا۔ میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سے سوال، یہ صوفیہ کرام کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے درباری ہیں، یہ اس کے کلارک، سپاہی اور چپراسی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کرتے کیا؟ وہ پھر مسکرائے اور بولے، جو کام تمہاری دنیا کے چپراسی، سپاہی اور کلرک کرتے ہیں، یہ پرمٹ، سمن اور شوکاز جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انعام، ایوارڈ اور تمغے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ؟ وہ مسکرائے، میں اللہ کا چپراسی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کی کیا ڈیوٹی؟ مسکرا کر بولے، میں لوگوں میں برکت تقسیم کرتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا، تمہاری عرضی منظور ہو گئی، تم نے برکت مانگی تھی، مجھے حکم ہوا اسے برکت۔ میں نے عرض کیا، یہ برکت کیا ہو؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ جاگ ہوتی ہے، یہ وہ ایک تولہ دہی ہوتی ہے
جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی بنا۔ میں نے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا مجھے برکت مل چکی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر میرے چہرے پر نظریں جما کر بولا، تم جہاں جاؤ گے وہاں رونق ہے، اور تم جہاں سے اٹھ کر آ جاؤ گے وہ جگہ اجاڑ ہو جائے گی۔ لوگوں کے دل تمہاری طرف کھینچے چلیں گے، لوگوں کو تمہارے پاس بیٹھ کر خوشی اور سکون ملے گا۔ تم سے دوستی کرنے والے لوگ فائدے میں رہیں گے اور نقصان پہنچانے والے خود نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے پوچھا یہ برکت اب تک میرے ساتھ ہے؟ انہوں نے مجھے سینے سے لگا اور تھپکی دے کر بولے، جب تک تمہاری سوچ مثبت رہے، جب تک تو جھکا رہے اور جب تک تو تکبر سے بچا رہے۔ میں نے خان صاحب کو سلام کیا۔ یہ میری خان عبدالصمد خان کے ساتھ پہلی ملاقات۔ وہ مجھے میرا حصہ دے کر اگلے ماہ رخصت